السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، کیو ٹی وی کی لائیو نشریات 29 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الجن کا ہم نے مطالعہ شروع کر رکھا ہے اور جنات کی تقریر ہو گئی مکمل۔ یہ پہلے مشرک تھے اور اب ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انسان انکار کر رہے تھے، جنات ایمان لے آئے ہیں اور مشرکین مکہ کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اب مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 16 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ قائم رہتے سیدھی راہ پر تو ہم انہیں وافر پانی پلاتے۔ مکے والوں پر بارش نہیں آئی تھی برسوں سے، قحط کا معاملہ آ گیا تھا۔ اللہ فرما رہے صحیح راہ پر رہیں، اللہ بارش بھی دے گا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں۔ نعمتوں کا عطا ہونا بھی تو ایک آزمائش ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کی یاد سے روگردانی کرے گا وہ اللہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد تو اللہ تعالیٰ کے لیے، بس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کے ایک بندے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو قریب تھا کہ مشرکین آپ پر آ جاتے ہجوم کر کے کثرت کے ساتھ۔ مراد حضور بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہوتے تو کبھی آ کر مشرکین آپ پر حملہ کرنا چاہتے، کبھی آپ کی چادر کو کھینچنا چاہتے، معاذ اللہ۔ اس ان کی جو حرکتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر نقل کر رہا ہے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ فرما دیجئے میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کا نہ کسی بھلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرما دیجئے مجھے ہرگز پناہ نہیں دے گا اللہ کے مقابلے میں کوئی۔ ولن اجید من دونہ ملتحدا، اور میں اللہ کے سوا کہیں اور جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ، مگر میرا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام کا پہنچا دینا۔ یہ کام کروں تو اللہ کی رحمت میرے شامل حال رہے گی، اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، امت یہ کام کرے گی تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنے گی۔ دعوت دین، نفاذ دین، اقامت دین کی جد و جہد کا کام امت کے کاندھوں پر ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ترین ہے اور تعداد میں کمتر ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمدا، آپ فرما دیجئے میں نہیں جانتا آیا قریب ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت دراز مقرر کرے گا۔ وہ فیصلہ اللہ کا وقت مقرر پر آنا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ غیب کا جاننے والا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ہاں الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جسے وہ پسند کرتا ہے رسولوں میں سے، مراد رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم سے علم عطا کیا، سب سے بڑھ کر حضور کو عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو بے شک اللہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے محافظ فرشتوں کو چلاتا ہے۔ لیعلم، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ یقیناً ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا اس کا جو ان کے پاس ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو گنتی میں شمار کر رکھا ہے۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ رسولوں سے بھی سوال ہوگا پہنچایا کہ نہیں، اور جن کی طرف پہنچایا گیا پیغام ان سے بھی پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا۔ یہ نقطہ بھی سورہ اعراف کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المزمل، اس کی ابتدائی آیات 10 آیات، یہ اول دور کی تیسری کم و بیش وحی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ابتدائی 10 آیات میں قرب الہی کا بڑا پیارا پروگرام عطا ہوا، اور اس کے بعد نافرمانوں کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل، یہ جو حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول، پھر حضور علیہ السلام کو کچھ سردی سے محسوس ہوئی، آپ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے، آپ نے عرض کی کہ زملونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ یہ پیارا کلام حضور کا اللہ کو اتنا پیارا لگا، اللہ نے اسی انداز سے حضور کو پکارا، یا ایھا المزمل۔ اگلی سورت یا ایھا المدثر، یہ پس منظر ذہن میں رہے۔
یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر کچھ کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا نصف حصہ یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں، 1/3 رات، او زد علیہ، یا اس سے زائد کر لیں 2/3 رات، ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے مراد ٹھہر ٹھہر کے قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے۔ یہ اول دور میں چند ہی آیات نازل ہوئی ہوں گی، 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات قیام اللیل، یہ حضور پر فرض رہا صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ، اور رمضان کا آخری عشرہ حضور پوری رات قیام میں رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترتیل سے قرآن کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر، مفہوم لے کر، تأثر لے کر تلاوت کرنا۔ اللہ اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر an-قریب ایک بھاری کلام ڈالیں گے۔ بھاری کلام سے ایک مراد بھاری ذمہ داری دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، قرآن کی تبلیغ کے اعتبار سے۔ اِنَّ نَاشِیَةَ اللَّیلِ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بے شک رات کا یہ اٹھنا نفس کو قابو میں رکھنے اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ نفس کو پابند کرنا اللہ کے حکم کا، تہجد اس کے لیے بہترین اور بہترین انداز سے اس وقت ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، بے شک آپ کے لیے اے نبی علیہ السلام دن میں طویل مصروفیت کا معاملہ، حضور کی مصروفیت و دعوت و تبلیغ کی تھی، مگر رات میں پھر بھی قیام کرنا ہے۔ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْہِ تَبْتِیلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے علیحدہ ہو کر اللہ کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیے۔ مقصود اول اللہ کی ذات ہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ اللہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو وکیل یعنی کارساز بنائیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ اے نبی یہ کہتے ہیں مشرکین مخالفین، اس پر صبر کیجئے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے خوبصورت انداز سے۔ مکی دور میں صبر کی تلقین، برائی کا جواب بھلائی سے، یہ بار بار ذہن میں بات رہے۔ ان 10 آیات کے بعد اب مجرمین کے تعلق سے کلام ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی مہلت دے دیجئے، چھوڑ دیجئے، میں ان سے خود نمٹ لوں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِیمًا، بے شک ہمارے ہاں عذاب اور دہکتی آگ ہے مخالفین کے لیے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِیمًا، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا اور عذاب دردناک۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیکُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَیکُم، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک رسول کو، تم پر گواہی دینے والے، وہ شاہد رسول ہیں، گواہی دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما أرسلنا إلی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبیلا، بس فرعون نے رسول کو کہا نہ مانا، مراد موسیٰ علیہ السلام کا رد کیا، تو ہم نے اسے بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا، مراد اس کو غرق کر دیا گیا فرعون کو۔ فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا، اگر تم نے کفر کیا تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کے وقت کوئی بچہ اگر پیدا ہوگا تو بوڑھا ہو جائے گا، اللہ اکبر، قیامت کی ہولناکی بوڑھا کر دے گی، اللہ اکبر۔ السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اختیار کر لے اس کے ذریعے اپنے رب کی طرف راستہ۔ اگلی آیت کریمہ ایک آیت ایک رکوع، اور یہ آیت مدنی ہے، اس میں قتال کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، ہم پڑھ لیں گے، ابھی آپ کے سامنے تفصیل آ رہی ہے۔ اور یہ مزاج قرآن پاک میں کہ مکی صورت میں مدنی آیت اور مدنی صورت میں مکی آیات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتے ہیں کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات اور کبھی اس کا تہائی، اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ایک جماعت بھی یہ کام کرتی ہے، مراد رات کا قیام تہجد۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ دن رات کے اندازے کو مقرر فرماتا ہے۔ علیم ان لم تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کے علم میں تھا کہ اے لوگو تم نباہ نہ کر سکو گے، مراد ایک مشقت کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی، بس قرآن کریم میں سے جس قدر آسانی سے ہو پڑھ لو، پوری رات نہیں، آدھی رات نہیں، 1/3 رات، کچھ منٹس ہی صحیح، جتنا قیام کر سکتے ہو تو کرو، رمضان میں تو پھر بھی آسان، اس کے بعد بھی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ اور تخفیف کر رہا ہے۔
علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله، اللہ کے علم میں تھا کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ روزی تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کریں گے، حلال کمانے کی اہمیت دیکھیے، اور کچھ دوسرے ہوں گے اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، یہ ساری مشقتیں بھی ہیں، محنتیں بھی ہیں۔ فقرؤوا ما تيسر منه، بس اس میں سے جس قدر ہو سکے پڑھ لیا کرو، جتنا قیام 2 رکعت 4 رکعت سہولت کے ساتھ کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسن، اخلاص نیت کے ساتھ اس کے راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، اور تم جو نیکی کرو گے، تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے ہاں بہتر اور اجر میں عظیم تر پاؤ گے، تمہارا اجر محفوظ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مزمل کے بعد سورۃ المدثر، اس کی بھی ابتدائی 7 کے قریب آیات، اول کوئی چوتھی وحی ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی، حضور کے مشن کا بیان اور مجرمین کے انجام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور قیامت کا بھی ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں کو مراد عذاب سے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ آغاز کا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے اور عذاب سے ڈرانا ہے، اور تکمیلی کام رب کی بڑائی کا بول بالا کرنا، محض اللہ اکبر کہنا کافی نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہے اللہ کی بڑائی کا بول بالا کرنا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اول رہنمائی، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے، ظاہری ہو یا باطنی، انفرادی معاملات کی ہو یا نظام کی گندگی اور ناپاکی، اس سے دور رہنا ہے، اور نظام کی گندگی کو ختم کرنا ہے، کفر و شرک کے نظام کو، اور توحید کا نظام، رب کی حاکمیت کا نظام اور اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور فیاضانہ انداز سے احسان کر کے دیجئے، کوئی توقع نہ رکھیں کچھ ملے گا تم کسی کو اس لیے دے رہے، نہیں، فیاضانہ انداز سے احسان کیجئے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیجئے۔ اب قیامت کا تذکرہ، اور یہ ہدایات آج ہمارے لیے، نبی علیہ السلام کی امتیوں کے لیے، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، اقامت دین کی جد و جہد بھی کرنی، کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے، ظاہر باطن کی گندگی سے بچنا ہے، اور فیاضانہ طور پر رائے خدا میں خرچ کرنا ہے، اور آنے والی مشقتوں کو جھیلنا، اس پر صبر کرنا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ ایک دن ہوگا بڑا دشوار، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذَرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ پھر یہ رائے ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے دیا مال کثیر، بڑا مال دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے ہر طرح کا سامان مہیا کیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ سأرهقه صعودا، ہم اب اسے میں چڑھائی چڑھواؤں گا، خوب، مراد ہے کہ خوب مشقت میں مبتلا کروں گا۔ یہ کچھ قریب آیا، مگر قریش کے سرداروں کے پریشر کی وجہ سے حق قبول کرنے سے دور رہا، اس کی اس کیفیت کو قرآن پاک ذکر کر رہا ہے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور خوب اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے اسے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم، یعنی اندازے لگاتے لگاتے حضور کو معاذ اللہ جادوگر کہہ رہا ہے، استغفر اللہ۔ ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، غصے میں آ گیا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیلی، اس نے تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے نقل کیا چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انکار کرے تو کیا کرے، جادو کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کی اس نے۔ فرمایا ان ھذا الا قول، کہنے لگا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ اب اللہ کا تبصرہ، سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے سقر میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے وہ سقر کیا ہے، مراد جہنم کی آگ۔ لا تبقی ولا تذر، وہ باقی نہ رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلس دینے والی، جلا دینے والی ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں، 19 فرشتے مقرر ہیں جہنم پر۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور دوزخ کے داروں کا صرف فرشتے بنائے ہیں ہم نے، اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کے آزمائش کے لیے رکھی جنہوں نے کفر کیا۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون،
تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہو اور وہ لوگ شک نہ کرے جنہیں کتاب دی گئی، مراد اہل کتاب اور ایمان والے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا اور کافر یہ کہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور یہ تو نہیں ہے مگر انسانوں کے لیے ایک نصیحت کا معاملہ۔ 19 کی تعداد ہے، یہ آزمائش ہو گئی۔ مشرکین میں سے کچھ نے کہا اچھا، ایک پہلوان نے کہا، بڑے نے کہا 17 کو میں دیکھ لوں گا، 2 کو تم نمٹ لینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن ایمان والے مانتے اللہ جو فرماتے ہو برحق ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات ہدایت کا سامان کرتی ہے ایمان والوں کے لیے، اور جن کے دل میں کفر کی گندگی، نفاق کا مرض ہو، ان کے بگاڑ میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، ہرگز نہیں مراد تم لوگ جو آخرت کو جھٹلا رہے ہو، تمہارا جھٹلانے کا طرز عمل غلط۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر جائے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو، انہا لاحدی الکبر، بے شک وہ بہت بڑی آفت ہے، مراد جہنم، نذیرا للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے یا چاہے تو پیچھے رہے، جو چاہے دنیا کو ترجیح دے، جو چاہے آخرت کو ترجیح دے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، ہر ایک کی جان پھنسی ہوئی ہے۔ ایمان و نیک عمل لاؤ، چھڑاؤ اور جنت پاؤ، نہیں تو جہنم کی آگ، استغفر اللہ۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات، باغات میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، گناہگاروں سے سوال کریں گے مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا شے جہنم میں لے گئی۔ یہ جنت جہنم والوں کے ڈائلاگز ہیں، مکالمے قرآن نے بار بار نقل کیے۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں کیا شے جہنم میں لے گئی، سنیے، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ لم نک من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بےہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ مشغول رہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روزے جزا کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، نماز کو ضائع کیا، مسکینوں کا حق ادا نہیں کیا، کھیل تماشے میں پڑے رہے، دنیا کے اندر ڈوبے رہے، آخرت کو بھلائے بیٹھے، اور پھر یقین یعنی موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہوا وہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھاگے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، بھاگے جاتے شیر سے، جنگل میں جو جنگلی گدھے ہوا کرتے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، تو یہ کافر بھی حق کی بات جب پکاری جاتی ہے، پکار لگائی جاتی ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتے کہ اسے دے دیے جائیں کھلے ہوئے صحیفے، ہر ایک چاہتا ہے اس کو کتاب مل جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہ کر پائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اسی سے مانگنا چاہیے۔ هو اہل التقوی، وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کا ڈر اختیار کیا جائے۔ واہل المغفرہ، اور وہی اس بات کے لائق ہے کہ مغفرت فرمائے۔ اللہ اپنا تقوی ہمیں عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی مغفرت آئے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کے بعد سورۃ القیامہ، نام سے ظاہر ہے قیامت کا تذکرہ، فرد کی قیامت، اس کی موت وہ بھی ذکر آئے گا، اور قیامت کا برپا ہونا اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، ضمیر، نیکی کرے تو دل میں اطمینان، بدی کرے تو کھٹک پیدا ہوتی ہے، اچھے کام کا ریوارڈ ملنا چاہیے، کوئی میرے ساتھ برا کرے تو سزا ملنی چاہیے، اندر نیکی بدی کا شعور ہے، یہ قیامت کے دن ہو کر رہے گا، واقعتاً فیصلے وہاں پر ہوں گے۔ اس نفس لوامہ کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ ایحسب الانسان ان لم نجمع عظامہ، کہ انسان یہ گمان کرتے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کر دیں۔ دو افراد کے بھی فنگر پرنٹس برابر نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے نا، انگوٹھے کا دور آ گیا، بڑے سے بڑا
پڑھا لکھا بھی اس کا بھی انگوٹھا لگوایا جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اتنی باریک بینی کے ساتھ تمہارے پور پر درست کرنے والا رب اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے, خیر کی بات قبول نہیں کرتا, گناہوں کی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا. یہ طنز کے انداز میں سوال, اللہ کا بڑا زوردار جواب. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں چندھیا جائیں گی, وَخَسَفَ الْقَمَرُ, چاند کو گرہن لگ جائے گا, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے. آج نظام چل رہا ہے, کل نظام ختم. یقول الانسان یومئذ این المفر, انسان کہے گا کہاں ہے آج, کہیں ہے آج کے دن بھاگنے کی جگہ. کلا لا وزر, کہا جائے گا ہرگز نہیں, کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر, آج کے دن تیرے رب کی طرف ٹھکانا ہے, پلٹنا ہوگا, رب کی طرف حاضر ہونا ہوگا. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, بتا دیا جائے گا انسان کو وہ سب کو جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. کیا آخرت میں لائے, کیا دنیا میں چھوڑا ہے, پیش ہوگا. کس بات کو ترجیح دی, دنیا کو ترجیح دی, آخرت کو سب پیش ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان تو خود اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے. ولو القی معاذرا, چاہے کتنے ہی عذر اور بہانے پیش کرے. چور نے چوری کی, کسی کو پتہ نہیں چلا, چور کو تو پتہ نا کہ چور ہے, کیا خیال ہے. جھوٹے کو تو پتہ ہے نا کہ جھوٹا ہے, کیا خیال ہے. کرپشن کرنے والے کو تو پتہ ہے نا کرپشن کی ہے اس نے. انسان خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی بات ہمارے سامنے آ چکی ہے. 3-4 آیات درمیان میں بڑا پیارا انداز حضور کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. فإذا قرأناہ, پس جب ہم اپنے فرشتے کے ذریعے پڑھیں, فاتبع قرآنہ, تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے. ثم ان علینا بیانا, پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ. حضور کیوں تھوڑا تیزی سے حرکت کرتے, فوراً پیغام لے, فوراً پہنچائیں, کوئی جہنم میں نہ جائے. حضور کی چاہت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی, ہم پڑھائیں گے اور ہم اس کو محفوظ بھی رکھیں گے اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمے. قرآن ایک ٹیکسٹ ہے اور قرآن کا ایک بیان اس کی ایکسپلینیشن ہے. اللہ نے قرآن بھی حضور کو دیا, قرآن کی تشریح بھی حضور کو دی, اور حضور نے قرآن ہم تک پہنچایا اور حضور نے قرآن کی تشریح بھی ہم تک پہنچائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بات. دوسری اہم بات, قرآن اللہ کا کلام جبریل کے ذریعے قلب محمدی پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, زبان رسالت سے جاری ہوا. یہ محفوظ قرآن ہمارے سامنے. ایسے ہی اسی طرح انسانوں کے اقوال ہوں, انسانوں کے اعمال اللہ محفوظ رکھے گا, قیامت کے دن پیش کرے گا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. کلا بل تحبون العاجلہ, ہرگز نہیں اے انکار کرنے والو, تم دنیا سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو, بھلائی دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. 14ویں کا چاند نکلا, بخاری شریف کی حدیث. حضور نے فرمایا دیکھتے ہو, جی دیکھتے, کوئی شک نہیں. ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے, اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرمائے. اس کے برعکس نافرمانوں کا ذکر, ووجوہ یومئذ باسرہ, اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, خیال کرتے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. اداسی ہوگی, چہرے کالے ہوں گے, ہم پڑھ چکے, چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی, نحوست چھائی ہوئی ہوگی. ایسے برے انجام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب موت کی سختی کا بیان. کلا اذا بلغت التراقی, ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے, ہنسلی یعنی حلق تک آ جائے. اللہ اکبر. وقیل من راق, اور کہا جاتا ہے, کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, کوئی بچا لے جانے والے کو. وظن انہ الفراق, اور جانے والا گمان کر لیتا ہے جدائی کی گھڑی ہے. باپ, ماں, بیوی, بچے, دوست, احباب, ڈاکٹر سب کھڑے, نہ, جدائی کا ٹائم ہے. والتفت الساق بالساق, اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. یہ عربی اسلوب میں شدید سختی کا بیان بھی ہے. الی ربک یومئذ المساق, اس دن تجھے اپنے رب کی طرف ہی چلنا ہوگا. اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے. سورہ قاف میں بھی ذکر آیا تھا, وجاء سکرات الموت بالحق, اور حدیث میں دعا, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے. اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. نافرمانوں کا بیان, بعض مفسرین نے ابو جہل کا بھی ذکر کیا ہے اس مقام پر. فلا صدق ولا صلی, نہ اس سے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی. ولکن کذب وتولی, بلکہ اس سے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. تصدیق دل میں ہوگی تو نماز سے اس کا ثبوت پیش ہوگا, اور اگر نماز نہیں تو دیکھ لیں کہ تصدیق سچی میں ہم نے کی ہے کہ نہیں کی. تصدیق کا اظہار نماز سے ہوگا, لیکن اس سے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا,
تباہی تیرے لیے، پھر تباہی تیرے لیے، ارے تباہی ہے تیرے لیے، پھر تباہی ہے تیرے لیے۔ اللہ، یہ ویل کی مؤنث سے ویل کا ترجمہ تباہی کا، بربادی ہے تیرے لیے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ گمان کرتے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کیا تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ سورہ مؤمنون کے آخر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ تمہیں بیکار یا کسی شے کو بیکار پیدا کرے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، الٹپ معاملہ چلے گا، اندھیر نہ کریے، قطعا نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا، مرد کی جانب سے آنے والا حصہ؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ ایک علقہ لٹکتی شے ہوا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر اس کو درست کر دیا، اعضاء عطا کر دیے۔ فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر اس کی مرد اور عورتیں دو قسمیں بنا دیں۔ یہ جو ڈیسائیڈنگ کروموزوم ہے وہ مرد کی طرف سے آتا ہے ظاہری اسباب کے تحت کہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی، تو عورت کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے میڈیکلی، یہ ڈیسائیڈنگ کروموزوم مرد کی طرف سے آتا ہے۔ فجعل من الزوجین الذکر والانثى، پھر اس کی مرد اور عورت دو قسمیں بنا دیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندگی عطا فرما دے؟ نہ تھے تو پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے تمہارے لیے اس کا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس پر جواب میں کہنا چاہیے بلا، اللہ یقیناً تو اس بات پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں موت کا یقین دے، موت کی سختی سے بچائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کل کی تیاری کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔